اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے تکبر اور غرور کو توڑا اور پاکستان جیسے کمزور اور ایک پریشان حال ملک جو اپنوں کے ہاتھ سے قرضوں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اسلامی تپیڑا اللہ نے ہندوستان کو دکھایا کہ اسلام اور کلمہ اور اس کے پاسداران ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اب یہ کہ ملک کے سربراہان اور ذمہ داران اس تحمل اور اس فتح اور نصرت کو کہاں تک خدائی نعمت اور خدائی احسان سمجھتے ہیں. انسان پر زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہ کہ یہ اس احسان اور نعمت کا شکر کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو بڑھا دوں گا اور فتوحات دے دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو ان عذابی لشدید، پھر میں پٹائی بھی سخت لگا سکتا ہوں. اپنوں کے ہاتھ سے تمہیں ایسا پریشان کر دوں گا کہ سر پیر معلوم نہیں ہوں گے. شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ مومن مسلم کو اللہ تعالی اچھی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کوئی شک نہیں کہ فورسز اور ان کے سربراہان بلکہ ان کے سپاہی تک پاکستان کے اور دنیا اسلام کے کلمہ گو مسلمانوں کے شکرانے کے آفرین و تحسین کے مستحق ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ انہیں سرفراز رکھے. یہ چنی می روی کے زیبا می روش، فارسیان کہتے اسی طرز سے چلو یہی آپ کی شان کہلائے گی. میں نے اسی موضوع پر قرآن مجید کی سورت نصر پڑھی اور خیال ہوا کہ اس سے متعلق بعض گزارشات کروں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 فتوحات ذکر فرمائی اور 3 نعمتیں بیان ہوئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ایک نصرت، دوسری فتح. اور آیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ تیسری فتح ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا، لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. فسبح بحمد ربک واستغفر، شکر کے بھی 3 طریقے بتائے، تسبیح کرے، تحمید کرے اور استغفار کرے. کہتے ہیں نصرت کے لیے تسبیحات بہت زیادہ مفید ہے، اور فتوحات کو دیر پا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا پڑے گا. حمد شکر کے ایک اعلیٰ قسم ہے. یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہم لک الشکر سے بڑھ کر اللہم لک الحمد ہے. الحمدللہ رب العالمین. 5 سورتیں قرآن میں ایسی ہے جو حمد سے شروع ہے. سورت فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کاف، سورہ سبا، سورہ فاتر. یہ ایک بہت بڑی بونچالی کیفیت تھی. ہر اسلامی شخصیت یا اسلامی تنظیم کو
شدائد اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی کا قبلہ مستقیم ہو اور عزم سلیم ہو تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور وہ خندہ پیشانی سے ان حالات کو سہتے ہیں۔ نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی۔ پیغمبر مرسل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر مبعوث ہوئے، آپ کو اتنی آیات بینات دی گئی ہے کہ جمیع انبیاء و مرسلین کے جو معجزات ہیں ان سب سے آپ کے معجزات بہت واضح ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے زمانے معتدبی تھے، ایک محدود وقت ان کا ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا شیس، شیس کے بعد ان کا بیٹا جرجیس، جرجیس کے بعد ان کا بیٹا ادریس، ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح۔ یہ تمام انبیاء پے در پے چلے آئے ہو۔ تترا قرآن کہتا ہے، ہم نے پیغمبروں کو پے در پے تترا یکے بعد دیگرے پر لپسے، بختوں کے وہی پر لپسے، یوم الپسے پر لپسے، اور ہر پیغمبر اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے۔ کچھ معجزات بہت واضح ہے اور کچھ معجزات کے لیے امعان اور دقت نظر درکار ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، حضرت موسیٰ کو 9 روشن قسم کے معجزات دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تو خود عمر شریف جو ہے 1365 سال اول و آخر، وہ ایک معجزہ ہے، اور پھر حضرت کی کشتی اور کشتی میں کائنات کو بچانا اور تمام کفار کا ملیامیٹ ہونا، اور حضرت کا اتنے طویل عرصے سے قرآن کہتا ہے کہ 50 سال کم 1000 یعنی 950 سال تو حضرت کی تبلیغ ہے۔ یہ خود معجزات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 2 بیٹے اسماعیل و اسحاق دونوں کعبوں کے سامنے ذبح ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کعبہ معلیٰ کے لیے، اور حضرت اسحاق القدس کو قبلہ میں بدلنے کے لیے۔ ما سمیت قبلہ قبلہ الا یذبح فی قربها و جوارها نبی من الانبیاء، مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت حضرت شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجر سے تھے اور بنو جرہم میں شادی ہوئی، وہی قبیلہ آباد تھا، اسی سے آگے چل کر 800 سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 800 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام اس درمیان میں آئے ہیں، لیکن وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ فلسطین میں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر کے درمیان 572 سال ہے۔ 6 صدی ہجری کا ذکر سلمان فارسی نے کیا ہے بخاری میں، جو علماء کہتے ہیں حذف، کسر حذف ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیلی ہے، ابراہیمی ہے اور اسماعیلی ہے، اور اسحاق کو القدس کو قبلہ بنانے کے لیے وہاں پیش کیا گیا تھا۔ حضرت اسحاق کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا تھا، اور اس کے سینگ بھی القدس کے سامنے لٹکے تھے، جیسے حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا اس کے سینگ خلافت عبداللہ ابن زبیر تک لٹکے ہوئے تھے۔
لیکن اسرائیلیوں میں اپنے اکابر اور بزرگوں کی یاداشت کا جذبہ نہیں تھا. ان کے ہاں انبیاء بھی بکثرت آئے، 70,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. چھوٹی چھوٹی آبادی ہوتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا. تو بھئی اس بستی میں ایک کو نبی بنایا. مدین میں شعیب علیہ السلام ہے. مصر کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتخاب ہوا ہے. یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہیں اور حضرت ایوب بھی آس پاس ہے، اور ادھر نینوا کے اندر حضرت یونس ہے. ایک ایک وقت میں 45 اور 145 تک انبیاء زمانے نے دیکھے. اور آپ کے لیے آخر زمانے کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ آپ نبوت میں یکتا تھے، خاتم اور مختم تھے آپ. تو ایسے زمانے کا انتخاب کیا گیا کہ آپ کی بعثت تو مکہ و مدینہ میں ہے، لیکن آپ کا پیغام اور آپ کے صحابہ کی جماعت کی غیرت ایمانی اور عزم تبلیغ اس نے کائنات کے چپے چپے کو روشن کیا ہے. یہ ایک لمبی تاریخ ہے، داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ کو حیرت ہوگی کہ دیوار چین پر سینکڑوں سال کام ہوا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہے. وہاں صحابہ کی قبریں مل گئی. یہ لوگ پہنچے کیسے؟ کہتے ہیں اوپر سے رسی کے ذریعے نیچے اترے اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی اور ان کو ایمان اور کلمہ سکھایا ہے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اسلام اور سائنس مقالے میں تفصیلاً ذکر کیا ہے اس کا. یہ کابل کے اوپر ایک دیوار ہے پہاڑ پہ، وہ صحابہ نے توڑا ہے، جتنا انہوں نے توڑا ہے اتنے ہی ٹوٹی ہے. آج تک دوبارہ کوئی ماں کا بیٹا اس کو توڑ نہ سکا. صحابہ جیسے کون ہے؟ استاذ بہت بڑے تھے، بہت قابل تھے، اور ان کے اندر ایسا عزم جذبہ وحی کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا. قیامت آ جائے گی لیکن صحابہ سے بہتر نہیں آئیں گے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے افضل الخلائق بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو اسحاق اسفرائینی نے عقائد اسلام میں نقل کیا ہے. تحبیر میں ابن امیر بادشاہ نے، تیسیر میں محمد امین بخاری نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ کہ آخر کے اندر فضائل اصحاب میں کہا ہے اتفقت الامہ والائمہ بأن افضل الخلائق بعد الانبیاء والمرسلین ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت والجماعت کے معتبر عقائد میں سے اس کو شمار کیا گیا. عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہے. 181 ہجری میں فوت ہوئے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اویس قرنی اور عمر ابن عبدالعزیز بڑے لوگوں میں سے ہے، اونچے اولیاء ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو ہے، لیکن ان کا عہد افتنان کا تھا اور ان کا زمانہ پرآشوب تھا. تکلیفیں بہت آئی ہے. پھر خاص کر ان کا نالائق نااہل بیٹا یزید، وقت کا ازلم، اس نے اور تاریخ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. تو عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے کہا کہ یہ اویس قرنی اور یہ عمر ابن عبدالعزیز جو بہت اچھے اور نیک اولیاء اور بادشاہ رحم دل گزرے ہیں، یہ معاویہ سے اچھے؟ انہوں نے کیا تاریخی جواب دیا ہے. وہ جواب اہل سنت کا طر امتیاز ہے، آئیڈل ہے، مونوگرام ہے ان کا. آپ نے کہا لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ، وہ گرد و غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں داخل ہوا پیغمبر کے ساتھ جہاد میں،
خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز اور اویس قرنی سے افضل ہے، کیونکہ اس گرد و غبار کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ دونوں صحابیت سے محروم ہیں. اہل سنت والجماعت ہمیشہ اصحاب رسول کی عظمت کو دل سے مانتے ہو. ایک لمحے کا صحابی کیوں نہ ہو. ایک صحابی ایسے بھی ہے کہ ادھر سے لڑ رہے تھے، آپ کو دیکھا، آپ صفوں کو ٹھیک کر رہے تھے، آپ کا روشن چہرہ جمال آ رہا. اول و آخر خلائق میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. آپ سے بات چیت کی کہ وہ نبی و رسول آپ ہے. آپ نے کہا میں ہوں، کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بسم اللہ. اب اس طرف سے لڑائی جاری ہے اور ادھر سے آیا، کلمہ پڑا اور جہاد شروع کر دیا. شہید ہو گئے. جب شہداء اٹھائے جا رہے تھے، آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا ما صلی و ما صام. ایک نماز نہیں پڑھی اور ایک روزہ نہیں رکھا، موقع ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اور دنیا سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ میرا صحابی ہے، مجھے پایا اور میں راضی ہوں ان سے، اللہ راضی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اعمال سے نہ کوئی نبی سے اونچا ہو سکتا ہے اور نہ کسی صحابی سے. یہ مقامات طے شدہ ہے، اعمال ان کے سامنے ثانوی چیز ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. صحیح مسلم میں قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، ان کے ساتھ 40 آدمی ہوں گے، ایک اور آئے گا، ان کے ساتھ اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے. غریب نبی ایسا بھی آئے گا، ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا. ایک ایسا پیغمبر بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا. اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ لوگوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. پیغمبر مرسل اپنے زمانے میں وہی ارشادات مقامات کے ساتھ سر بلند رہے. نبوت کے مقامات میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس وہ بدستور اللہ کے مقدس رسول و نبی ہے، اور قبلہ و کعبہ و آسمان 7ویں آسمان سے بلند ابھرتا رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نصرت آ گئی اور مکہ فتح ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں. تو چونکہ حضرت مکہ میں مبعوث ہوئے تھے اور مکہ میں کعبہ شریف ہے، انبیاء و مرسلین کا نقطہ اتحاد توحید وہی ہے. لیکن زمانے کی گردش سے ماحولیات اتنی گدلی ہو گئی تھی کہ وہ لوگ تمام ناکردگیوں میں مبتلا تھے. اس زمانے کے لوگ جاہلی زمانہ کہتے ہیں. بہت جاہل لوگ تھے. مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، عورتیں بیٹھتی تھی. کسی مرد کو دیکھا کہ بیٹھ کر پیشاب کر رہے تو تالی بجاتے تھے کہ دیکھ دیکھ دیکھ. کھڑے نہیں ہو سکتے. تجارت کو بہت معیوب اور بہت زیادہ بزدلوں کا کام سمجھتے ہیں. لوٹ کا سوٹ پر فخر کرتے تھے. تجارت کی کیا ضرورت ہے، بس تلوار لے لو، راستے میں کھڑے ہو جاؤ. اس زمانے کے دہشت گردوں نے جو تعلیم دی تھی اور لوگ پالے تھے. اور یہ کہ کل یہ ہمارا داماد بنے گا اور بہنوئی بنے گا، تو یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو ختم ہی کر دیں. تو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب دیکھو تمام خرابیاں. کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے تو کپڑے باہر اتار کے رکھتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ہم نے باہر گناہ کیے. اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بھیجا تھا تو ہم بغیر کپڑوں کے تھے، تو بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے کعبہ شریف کا. اس کو ثواب سمجھا جا رہا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. ان کے اس شرمناک ماحول کو قرآن رد کر رہا ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. نماز کیا پڑھتے تھے؟
تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ان کافرانہ حرکتوں سے تم عذاب عظیم کے مستحق ہو. اور ان کی لڑکی زندہ درگور کرنے کا کہتے ہوئے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کیوں ماری گئی تھی, کس جرم میں دفنایا گیا ہے. اللہ کیا جواب ہوگا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ لڑکی ہوئی ہے تو یہ سیاہ پڑ جاتے ہیں اور قوم سے چپتے ہیں کہ یار شرم کی بات ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی. اللہ نے اس لیے نبی مرسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں 4 کے 4 بیٹیاں دی. زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. اور یہب لمن یشاء اناثا, کسی کو خدا بیٹی دے تو یہ تحفہ ہے. اور ذکر ہی قرآن نے لڑکی سے کر لیا. آپ نے اس لیے کہا کہ میرے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کوئی پامال نہیں کر سکتا. میں نے عورتوں کے معراج اور عزت بلند کی ہے, میں اس کے لیے آیا ہوں. یا رب صلی وسلم علیہ. صوفیاء کی اسانید پر 2 روایتیں ہیں. ایک یہ کہ جس کے گھر لڑکی ہو جائے اس کو ایسا خوش ہونا چاہیے جیسے میں ان کے ہاں مہمان ہوں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے گھر میں ہر روز مہمان رہوں گا جب تک کہ وہ لڑکی پلتی رہی. ایسے ماحول میں اور ایسے احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی مومن مسلم لڑکی کو برا سمجھ سکتا ہے؟ ایمان کھو بیٹھے گا. ہمارے یہاں شروع میں بیٹیاں ہو رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے گھر آئی اور انور شاہ کی والدہ کو کہا کہ مولانا بیٹیوں کے پیدائش پر بہت خوشی مناتے ہیں تو اس لیے تو ایک اور ہو جاتی ہے, ایک اور ہو جاتی ہے, تو آپ لوگ غم منائے اور افسوس کریں. میں نے اہلیہ کو کہا کہ آئندہ یہ گھر نہ آئے, یہ اسلامی ماحول میں کافر عورت ہے, خبردار کہ یہ گھر میں قدم رکھے. وقت جو مقرر تھا جب وہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے محمد انور شاہ کو بھیج دیا. 4 بیٹیاں شروع میں, اس کے بعد محمد انور شاہ. حضرت کے بھی 4 بیٹیوں کے بعد محمد قاسم اور طاہر اور عبداللہ اور ابراہیم 4 بیٹے ہوئے. 37 بیبیاں ہیں, 17 منکوحات اور باقی کنیز, جواری اور ایما. عجیب بات ہے کہ آپ اتنے مصروف آدمی اور آپ نہ تھک رہے ہیں نہ کسی کام سے اکتا رہے ہیں. آپ 5 نمازیں خود پڑھا رہے ہیں. مشکل سے 2-4 نمازیں مل رہی ہے. ایک وہاں بنو عبد الاشل گئے تھے, مغرب میں عبد الرحمن بن عوف آگے ہو گئے تھے, اور دوسرے ابوبکر صدیق کو آپ نے کہا کہ آپ پڑھائیں, میری طبیعت ناساز ہے. اور یہ خدا کا حکم ہے کہ ابوبکر نمازیں پڑھائیں. اسی سے صحابہ نے بنو ثقیف ساعدہ کے اندر استدلال کیا کہ ابوبکر کو جب پیغمبر نے مصلی پہ کھڑا کیا تو خلیفہ بھی یہی ہوں گے. اور عمر نے مہاجرین و انصار سے پوچھا کہ تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, کوئی جواب نہیں. تو کہا پھر بیعت کر لو. عمر ہے, عمر جہاں ہو وہاں غیرت کی بارش ہوگی. توبہ کیا کرے آج بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ ڈرتے تھے بہت زیادہ. تو جب خلیفہ منتخب ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا آپ دنیا سے کیا جا رہے ہیں, ہمارے لیے ایک آفت کھڑا کیا. لوگ آج کل بس تنظیموں سے ڈر رہے ہیں اور خواہ کی. اول تو تنظیموں کو بھی اپنی ریاست کے لیے مسائل نہیں پیدا کرنا چاہیے, وہ حدود و آداب میں رہے.
اور ریاست کو بھی آنکھیں کھول کے وہ قدم احتیاط سے رکھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے گھر کو ویران کر رہا ہو. چند روزہ 2-4 دن کی حکومت جگ ہسائی کا باعث بن جائے گی. دونوں اعتدال سے رہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی تنظیم ہے، اسلامی تنظیم کسی کافر کے بھی دشمن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کافر کو تو ہم نے تبلیغ اسلام کی دعوت دینی ہے. تو وہ زندہ و سلامت رہے تو ہم دعوت دیں گے، وہ کلمہ پڑھے گا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ان میں بھی دہشت وحشت ہے، تو وہ غیرتی پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ افغانستان اسلامی حکومت ختم کرنے کون آئے ہیں. دہشت گرد تو وہ ہے جو بنے بنائے ہماری اسلامی حکومتوں کو تس نس کر دے. اور عراق میں کس کے توپ اور ٹینک اور نفری کلم کلہ آ کر ان کو آج تک اسلام کا نام نہیں لینے دے رہے. اور مصر اور لیبیا اور شام کے اندر انارکی اور افتنان کس کا پیدا کرتا ہے؟ کس کس کی زبان روک نہ جاؤں تیرے خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. ان کو چھپایا جاتا ہے زور سے، طاقت سے. یہ رد عمل ہے. آپ روز کہتے ہیں کشمیر میں ہی ہے، کشمیر کس طرح آزاد ہوگا؟ کچھ تو سوچ لو نا. باتوں سے آزاد ہوگا، خواویلا کرنے سے آزاد ہوگا، آنسو گرانے سے آزاد ہوگا. اقدامات تو اسلام کے لیے ضروری ہے. جو لوگ کسی اور تنظیم کو نشانہ بناتے ہیں، میں تنظیموں کے حق میں نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے. میں صرف جمعیت علماء اسلام کو حق جماعت جانتے ہوئے بھی ان کا رکن یا ممبر کبھی نہیں رہا اور نہ بنوں گا. وہ اس وجہ سے نہیں، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، بیمار ہوں. مجھے اپنے درسیات سے اور محراب و ممبر سے اور موقع نہیں ملتا. لیکن دعائیں تو کریں گے اچھے لوگوں کو. اس لیے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اور حکومت کے دن بہت کم ہوتے ہیں، اور حکومتی اختیارات اور ذمہ داریاں بھی بس چڑھتے سورج ہے، یکدم ڈوب جائے گا. پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو ان سے بھی درخواست ہے کہ جو اس ملک کے اندر جہادی تنظیم کے عنوان سے انہوں نے کچھ کام کیا، ویسے نہیں کیا ہے، کسی کے کہنے سے کیا ہے. اتنا کام کون کر سکتا ہے؟ یہ خودی بے سبب نہیں غالب، اور کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے. ہم چونکہ الگ تھلگ ہے تو ہماری کوئی تنظیم نہیں، کوئی جماعت نہیں، میں یہی ادارہ ہے. ماہے چ ندارے مغم پیچ ندارے، لنگی زیر لنگ کے بالا، نیغم دزد نیغم کالا. اللہ مولانا کو اور ان کے رفقا کو توفیق دے کہ اسلام کا اقبال بلندی اور آگے بڑھا لے. حدیث شریف میں آپ نے ایک موقع پہ کہا، حل تعلمون اخواننا، تم ہمارے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم. کہا تم تو انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو. صحابہ خود ایک مقام مرتبہ ہے. کہا ملائک ہوں گے؟ کہا وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، گناہ نہیں کر سکتے. صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں نشان لگا ہے میرے نسخے میں. آپ نے کہا الذین یأتون بعدنا لم یرونا ویؤمنون بنا، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے 15ویں صدی کے مسلمانوں کو دیکھو کیسے ہندوستان سے پکنک بلا دیا، 1-2 گڑچے دے دیے اور مودی سے مردودی بن گیا. بجائے کامیاب ہونے کے اپنے علاقے میں سیاسی جلسہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ پاکستان اور اس کے ذمہ دار جو اسلامی عزت و ناموس کے علمبردار ہے، خاص کر اسلام کے پاکستان کے تینوں فورسز، محفوظ و مامون فرمائے، ہر باد مخالف سے بچائے.
اسی طرح اسلام کا اور کفر کا ہمیشہ جنگ ہوتا تھا. مسلمان کمزوری کے عالم میں ہوتے تھے، کوئی خاص چیز نہیں ہوتی تھی، اور کفر بہت ہی زیادہ نشے اور غرور میں ہوتا تھا. جب ٹکرا جاتے تھے تو کفر تس نس ہو جاتا تھا، اور مسلمان ایسے ہی تلوار لے کر کے سیدھے آگے قرآن کو آگے بڑھاتے تھے. میں ہیرات میں تھا طالبان دور میں، مولانا یار محمد خان وہاں کے گورنر تھے. تو اچانک مجھے کہا اگر اجازت ہو تو میں آج کسی ایک وقت میں تبلیغی جماعت آئی ہے پاکستان سے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں نے کہا یہ کام کم ہے جو آپ کر رہے، کہ نہیں امیر المومنین کا حکم ہے کہ ہر علاقے کے اندر جب تبلیغی جماعت آئے گی تو مقامی وزیر اور گورنر بھی ایک وقت ساتھ دے. میرے ساتھ مولانا سنجان صاحب محدث سرحد اور کافی علماء تھے. میں نے کہا کہ پھر ہم بھی چلتے ہیں. وہ بڑا خوش ہوا، تو کہا اچھا. ہم جو وہاں گئے وہ تبلیغ والے سب واقف تھے اور بہت خوش ہوئے. مجاہد اور فقیر کا بھی بیان ہوا اور ایک جشن کا سما بن گیا. تو دیکھو چونکہ اسلامی روایات کے حامل تھے تو اسلامی روایات جن جن کاموں سے اونچی ہو رہی ہے، امیر المومنین نے گورنروں کو پابند کیا تھا کہ کسی بھی تبلیغی جماعت کو ایک وقت دینا ہے، کچھ بھی کرے. حالانکہ وہ ایسا گورنر تھا، اس کی چوتھی شادی ہوئی ہے. افغانیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، بہت شادیاں جمع کرتے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا 3 تو تھی، چوتھی کی کیا ضرورت تھی؟ کہا حضرت کی بھی تو چوتھی ہو چکی ہے. امیر المومنین ہنس پڑا. بھیا ہوتا ہے خوب بیٹھو نم سورو نکڑیشو. اللہ تعالی تمام ان ملکوں میں اسلامی لہر اور اسلامی کلمے کو مزید عزت اور فتح عطا فرمائے. اور کوئی بہانہ بنائے کہ عراق اور شام، لیبیا اور مصر، چیچنیا اور بوسنیا، الجزائر، انڈونیشیا، ملائیشیا، کوسو، موریتانیا اور افغانستان اور پاکستان سربراہ اسلامی ملک. اس کے بعد جو بڑا ملک ہے وہ روح ہے، وہ کعبہ معلیٰ کا خادم، مسجد نبوی کا خادم، اس کے صفات و لیاقت سے لبریز ولی عہد. اللہ تعالیٰ عطا دیر سلامت رکھے اور مغرب کی سازش اور پنجے افتنان سے بچائے رکھے. مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے یہ دعا بھی کرے کہ وہ اچھے فیصلے کرے اور غلط فیصلے نہ کرے. انسان ہے. تو حضرت ابوبکر کو جو اس شخص نے کہا کہ من ولیت علینا، یہ کس کو آپ نے خلیفہ چن لیا؟ چونکہ عمر بہت مشہور تھے کہ یہ زوراور ہے، اور زوراور تو تھے عمر. پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے معراج میں فرشتوں نے عمر کا گھر دکھایا جنت میں، بہت خوبصورت محل تھا، اور میرا ارادہ ہوا کہ اندر جاؤں دیکھ لوں، لیکن عمر تیری غیرت یاد آئی، کسی کے بغیر کوئی کسی کے گھر میں نہیں جاتا، اس لیے نہیں کیا. تو حضرت عمر رو پڑے، بخاری میں ہے. اور آپ نے کہا آلے کا غارو یا رسول حضرت، آپ کے خلاف مجھے غصہ آئے گا. تو حضرت علماء کہتے ہیں کہ پیر و شیخ ایسا ہو جو غیرت اور حیا کا پیکر ہو، اور مرید اور شاگرد ایسا ہو کہ سب کچھ قربان، تبھی کام چلتا ہے. دونوں کے ادا میں سبق ہے. شیخ استاذ، کوئی کہ یہ قلم آپ نے تعریف کی، اس نے نکالا، آپ لے رہے ہیں تو شرم نہیں آتی؟ کہ آپ کے ساتھ مناسب ہے. کوئی گڑی ٹوپی آپ کو بہت پسند آئی، وہ تو اتارے گا کہ حضرت آپ کہے آپ کے ہاتھ پر، آپ کے سر پر مبارک رہے. میم زما عرص زما، یہ کون سی انسانیت ہے؟ دینے کی صلاحیت پیدا کرو، لینے کی نہیں. دینا کمال ہے. تو جب حضرت ابوبکر سے یہ کہا گیا کہ آپ نے ایک سخت آدمی کو ہم پر لگا لیا، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، طبیعت ناساز تھی، حالت مرگ تھی.
آپ نے اشارے سے کہا کہ بٹھا لو نا، تو تکیہ رکھ کے حضرت کو بٹھایا اور پھر فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہ سوال قیامت کے دن بارگاہ جل وعلا میں ہوا لاقولن، تو میں کہہ سکوں گا ولیت بعدی خیر الرجال، میں نے بہترین انسان کو اپنے بعد خلیفہ چنا ہے۔ تو لوگ تو ویسے ہی اسلامی لہر سے ہو، اسلامی عزت و ناموس سے گھبراتے ہیں، نہ اسلام میں دہشت ہے اور نہ وحشت ہے۔ جو واقعی دہشت اور وحشت کے مرتکب ہے وہ اسلامی تنظیمیں نہیں ہیں، ان میں اسلام کا بو موجود نہیں ہے۔ حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سفر سے واپس ہوئے، سخت گرمی کا موسم تھا، اچانک ایک جنگل آیا جس میں گھنے درخت دور تک سائے، آپ نے صحابہ سے کہا کچھ آرام یہاں کر لیتے۔ ایک اچھا درخت تھا، بڑا گھنا اور ٹھنڈے چھاؤ والا، صحابہ کہتے ہیں ترکناہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اشارہ کیا کہ حضرت کے لیے رہنے دیں۔ آپ نے بہت خوشی میں تلوار لٹکائی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگانے کی کوشش کی، کہیں سے جنگل سے ایک عربی نکل آیا، دیہاتی بانڈچی، اور حضرت کی تلوار اٹھائی، اور حضرت کو کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ، تلوار اس سے گر گئی اور آپ نے لیا، اور آپ نے کہا میں یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش۔ آپ نے فرمایا آپ بھی اللہ کا ہے نا؟ جب اس نے کہا اللہ، آپ نے کہا جائے۔ تو دیکھو وہ سر لینے آیا تھا، آپ نے اس کو کیسے معاف فرما دیا کلمہ پڑھا کر۔ تو اسلام اور اسلامی افراد، وہ فرد ہو یا جماعت ہو، ان کا کام ہی اسلام کی سربلندی ہے۔ اللہ اللہ، تمام ادوار اسلام دیکھیں گے آپ تو یہی نظر آئے گا کہ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ اگر کبھی نصرت حاصل کی خدا کی، یا ملک فتح کیا ہے، یا ان کی کثرت ہوئی ہے، تو آپ نے اس میں نشہ نہیں کیا ہے، تکبر غرور نہیں کیا۔ آپ کا اعلان تھا انا نبی الملاحم، میں جنگجو پیغمبر ہوں۔ آج آپ زندہ ہوتے تو ٹرمپ کو دور بگا چکے ہوتے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہی تھی، اللہ کی مدد ہوتی تھی۔ آپ کے سامنے اسباب مؤثر نہیں تھے، مسبب خود تھے، اور کہا انک بأعیننا ووحینا، آپ میری آنکھوں اور وحی کے سامنے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، مشرکین تس نس ہوئے اور ان کی ہمتیں جواب دے گئی، تو اس وقت آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ انا نبی المرحمہ، اب میں مہربان پیغمبر ہوں، ہمیں کوئی سزا وزا کسی کو نہیں دے رہا۔ آپ نے کہا اقول کما قال اخی صالح یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، میں وہی کچھ کہوں گا جو میرے روحانی بھائی حضرت یوسف یعقوب کے بیٹے اور اسحاق کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، انہوں نے اپنے مجرم بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی الزام نہیں دیا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر۔ آپ نے بھی اہل مکہ کو کہا، شان دیکھے نا کرم و احسان کا۔ تو چونکہ تین نعمتیں اللہ نے عطا کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح، مکہ فتح ہو گیا، نصرت آ گئی، نصرت کے بعد فتح ہوتی ہے، تب نصرت کو پہلے ذکر کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اسلام نہیں لا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو کعبے سے کیسے دور ہے، آج جب آپ کعبے کے سامنے فاتح اور ایک اللہ کی نعمتوں سے سرشار اور دینی فتوحات سے مزین تشریف لائے ہیں،
تو ان لوگوں کے لیے کوئی عذر ہی نہیں رہا. بخاری میں تفصیلات ہے اس کی، کتنے قبائل اسلام لائے جو رکے ہوئے تھے. تو اسلامی سلطنت یا اسلامی ریاست، اس کی ذمہ داریاں 3 ہیں. اسلام کے لیے فتوحات حاصل کرنا اور خدائی مدد کو متوجہ رکھنا، اور جن لوگوں کو اسلام کے اندر مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہٹا کر کے ان کے راستے ہموار کرنا کہ وہ آئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جوک در جوک لوگ کلمہ پڑھے. کفار کے ساتھ یہ احسان نہیں ہے کہ آپ ان کا نام بڑے ادب سے لے رہے اور ان کے لیے اپنے وزیر کو اپنے گھر بھیج دیتے. یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے، یہ کون سے اصطلاحات ہیں. اس سے ملک کی عزت بڑھتی ہے یا ذلت پیدا ہو رہی ہے؟ آپ وزیروں کو ویسے منہ پر ذرا پابندی رکھے اور ان کو کہو کہ وزیر بنے ہو کوئی خدا اور رسول نہیں بنے ہو. پہلے تولو اور پھر بولو. اللہ اللہ. 3 کام جب حکومت وقت کرے گی تو وہ عین اسلامی حکومت ہوگی. اسلام کے لیے فتوحات حاصل کرنا، اسلام کے لیے خدائی مدد نصرت حاصل کرنا، اور اسلام لانے میں جن لوگوں کو جو دقت اور گرانی ہے وہ دقت گرانی ہٹانا اور انہیں اسلامیات اور اسلامائزیشن آسانی سے دینا. تو مدینے کی فلاحی ریاست تو خیر بنی جائے گی اور خلافت راشدہ آ جائے گا، لیکن ایک جمعے کی تعطیل سے تو آپ گھبرائے نہیں، اس کو تو کر ہی لیتے. گزشتہ جس شخص نے جمعے کو قتل کیا ہے وہ جیل میں مر رہا ہے لیکن علاج نہیں ہو رہا ہے. اس کو غصہ آیا ہے اور حکومت کو بھی ظاہر ہے ناراضگی تو ہے. اصل خدائی پکڑ میں ہے. وہ اس نے اپنے دور میں جمعۃ المبارک کی سرکاری حیثیت خاک کر دی اور مسلمان قوم پر عیسائی دن اتوار مسلط کر دیا گیا جو مغضوبین و ضالین کا دن ہے. اور جن مولویوں نے ساتھ دے دیے وہ بھی اپنا انجام دے کے ذرا وہ بھی بچیں گے نہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو تمہیں جلدی جمعہ بحال کرنا چاہیے تاکہ اس کی ہوا سے بچے، ان کی مشابہت سے بھی بچے. اور ملک نے کتنا انتظار کیا، کتنی خوشی منائی. اور حکومتی افراد کا یہ کہنا کہ یہ تو زیر غور نہیں، باعث صد شرم ہے، باعث صد دروگوئی ہے. اسلام کا ہر کام اسلامی ریاست کے ہاں قابل غور نہیں، مستحق کی فیصلہ ہے کہ جلدی اس پر آرڈر ہو جائے. تو اب سوال یہ کہ 3 نعمت اللہ نے ادا کی، فتح آ گئی، نصرت پہنچ گئی، کام ہو گیا، لوگ اسلام میں آئے. آپ کو کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کرے، تحمید کرے اور استغفار کثرت سے پڑھے. علماء دین کہتے ہیں کہ تسبیحات پڑھنے سے نصرت الہی متوجہ رہتی ہے. اس لیے بی بی فاطمہ نے جب خادم اور نوکرانی مانگی تو آپ نے تسبیحات بتائی، بھئی ٹھیک ہے یہ کرو نا، کام خود بخود ہو رہا ہے. ہم کہیں اوپر نیچے ہوتے تو کتنے خادم اور لوگ جان چھڑکتے. یہ 15ویں صدی میں ایک استاد، ایک عاجز فقیر دینی طالب علم کا یہ حال ہے. تو بی بی فاطمہ خواتین جنت کی سعادات، اور علی ہے حیدر کرار، ان کو کہا کہ بس آپ تسبیحات رات کو سوتے وقت 33 34 پڑھے، سب کچھ کام ہو جائے گا. اور جب فتح ہو گیا مکہ، علماء کہتے ہیں مکے کا فتح فتح العالم ہے. فتح العالم جیسے کعبہ کعبۃ العالم ہے، پورے عالم کا کعبہ ہے. تو بحمدی
اب حمد شکر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور جب آپ دیکھتے کہ لوگ آ رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ مسلمان ہو جائے جو بھی نہیں ہے اور ان کو اسلامی تعلیمات نصیب ہو جائے اور ان کو آسانی سے اسلام کی عزت عظمت اور ناموس نصیب ہو جائے تو آپ استغفار کریں. یہ استغفار کا ایک مزید فائدہ سورۃ نصر سے نکل آیا کہ ساتھی بڑھیں گے آپ کے, حمادین بڑھیں گے, مداحین بڑھیں گے, مطیعین و منقادین بڑھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. 3 احسانات اللہ نے کیے, نصرت بھیجی, مکہ فتح ہوا, لوگ جوک در جوک اسلام میں آئے اور 3 احکامات دے دیے. شکرانے کے کہ اللہ کی تسبیح, تحمید اور استغفار بجا لائے تاکہ نصرت فتح برقرار رہے اور اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو, پورے عالم کے کلمہ گو مسلمانوں کو مزید آسانیاں نصیب ہو. وآخر دعوانا. ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے, ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.